نے گھر کھول دیے، زمینیں پیش کر دیں، باغات پیش کر دیے، ان کا بھی کام بدل گیا، ان کا بھی کام بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو طبقے ہیں، میں نے کل بھی بتایا تھا، یہ دو بنیادی طبقے ہیں جو دین کی بھی بنیاد بنتے ہیں اور جو گمراہی کی بھی بنیاد بنتے ہیں۔ شروع زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تاجروں کو اور زمینداروں کو ذریعہ بنایا پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا۔ آج بھی بنیادی طور پر یہ دو بڑے طبقے ہیں، باقی ان کے ساتھ طبقات جڑے ہوئے ہیں، حکومت ہے، افسری کی لائن ہے، محکومی کی لائن ہے، باقی ساری لائنیں ان کے ساتھ جا کے جڑ جاتی ہیں۔ باقی صفات ہر ایک میں الگ الگ ہیں۔ سارے تاجر بجا صحیح، بلال حبشی جیسا تو پھر کوئی نہیں ہو سکتا، وہ تاجر نہیں ہے، غلام زیادہ ہے، لیکن اس کی قربانی اللہ کو ایسی پسند آئی ہے کہ حضور نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا۔ ان کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور ایک فضا قائم فرمائی ہے کہ ان کو تجارتوں کو پیچھے کروایا، ان کی زراعت کو پیچھے کروایا اور دونوں کو بیک وقت لگایا کہ جاؤ میرا پیغام پہنچانا شروع کرو، تمہیں عنقریب اللہ اپنے غیبی خزانوں سے اتنا رزق دے گا کہ تمہاری نسلوں سے بھی نہیں سنبھالا جائے گا۔ پھر گھروں میں فاقے آنے شروع ہوئے، پھر بیماریاں آنی شروع ہوئیں، پھر قتل ہونے شروع ہوئے، چاروں طرف عرب چھا گیا اور چاروں طرف ایسی مصیبت کی فضا قائم ہو گئی کہ کوئی صحابی رات کو تلوار لگائے بغیر سو نہیں سکتا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں جب قربانی بڑھتی چلی گئی تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام پھر حرکت میں آیا۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے پہلا نظام دکھایا کہ آسمان سے 1000 فرشتے اتارے، کافروں کو مروڑا مارا اور مسلمانوں کو عزت دی، غلبہ عطا فرمایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو 10 سال مدینہ منورہ میں کام کرنے کا موقع ملا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور صدیق اکبر یہ پہلے تاجر ہیں جنہوں نے خلافت کا بوجھ اٹھایا ہے، عمر فاروق تاجر ہیں جنہوں نے خلافت کا بوجھ اٹھایا ہے، عثمان ابن عفان تاجر ہیں جنہوں نے خلافت کا بوجھ اٹھایا ہے، علی مرتضیٰ تاجر ہیں جنہوں نے خلافت کا بوجھ اٹھایا ہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر ہیں جنہوں نے ان کے بعد خلافت کا بوجھ اٹھایا ہے۔ بنو امیہ بعد میں حکومت پر ہے، وہ جیسے کیسے بھی تھے تاجر ہی تھے بنیادی طور پر، تو تاجری تھے۔ بنو عباس نے اس کے بعد حکومت اٹھائی ہے، وہ بھی تاجری تھے۔ اللہ جل جلالہ نے انہی کے ذریعے سے سارے عالم میں ایمان کی ہوا کو قائم فرمایا، فضا کو قائم فرمایا۔ تو میرے بھائیو آج بھی ہم ساری دنیا میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ہم حکومت کے محتاج نہیں، روپے پیسے کے محتاج نہیں، ہم اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ اور اس کے نبی کے طریقوں کو سیکھنا شروع کریں اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے وقت نکال کے پھرنا شروع کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ دنیا بھی بنائے گا اور اسلام کو بھی زندہ فرمائے گا، اور اللہ جل جلالہ پورے کے پورے باطل کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا اللہ تبارک و تعالی دروازہ کھولے گا جو آج صدیوں سے بند ہوا پڑا ہے۔ تو یہ تبلیغ میں نکلنا اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذمہ داری کو سیکھنے کی محنت ہے اور اس مبارک ذمہ داری کو آگے پہنچانے کی محنت ہے، اور اس ذمہ داری کے تحت اپنی جان مال کو سب کو جھونک دینے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، تبلیغ میں جانا یہ مال کا خرچ ہونا نظر آتا ہے، مال کی واپسی نظر نہیں آتی، اور یہاں مال روڈ کی دکان پہ پیسہ لگانا نظر آتا ہے، واپسی بھی نظر آتی ہے، اور اللہ کے دین کے لیے مال لگانا نظر آتا ہے، واپس آتا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے چلے جاتے ہیں، جب مال لگ رہا ہے اور غربت آ رہی ہے، فقر آ رہا ہے۔ خود ابو طلحہ جیسے سردار، ان کے گھر میں اتنی روٹی نہیں تھی کہ ایک مہمان آیا تو اس کو روٹی کھلا سکیں، بچوں کی روٹی پڑی تھی، میاں بیوی کا کھانا کوئی نہیں تھا، مہمان حضور نے بھیجا، ابو طلحہ کہنے لگے بچوں کو سلا دے اور چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دے، میں اور تو منہ ہلاتے رہیں گے، نبی کا مہمان روٹی کھا لے گا۔ یہ ابو طلحہ مدینے کے بہت بڑے مالدار آدمی تھے، لیکن ان کے گھر میں یہ عالم آیا کہ ایک آدمی کو روٹی کھلانے کا ان کے پاس سامان نہ رہا، دونوں نے منہ ہلایا چراغ بجھا کر، مہمان نے روٹی کھا لی۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب صبح یہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو حضور نے فرمایا آج تیرے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اوروں کو آگے کرتے ہیں، خود پیچھے ہو جاتے ہیں چاہے خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اور فرمایا لقد عجب اللہ من صنیعکم البارحہ، اللہ تم دونوں میاں بیوی پر رات بڑا خوش ہو رہا تھا۔ اب یہ دنیا جا رہی ہے اور دین آ رہا ہے، دنیا نکل رہی ہے، دین آ رہا ہے۔ یہ قربانی کی ایک بنیاد قائم کی جا رہی ہے، اس میں بچے بھی قربانی دے رہے ہیں، بڑے بھی قربانی دے رہے ہیں، عورتیں بھی قربانی دے رہی ہیں، اور
بوڑھے بھی قربانی دے رہے ہیں، مالدار بھی، فقیر بھی، سب کا ایک ردم بن گیا کہ ہم نے دین پھیلانا ہے، اس کے بعد اپنی کمائیوں کو دیکھنا ہے۔ مکے والے تو ویسی تجارت چھوڑ کے آ گئے تھے، ان کے پلے تو ویسی کچھ نہ تھا، مدینے والوں کے ذمہ داری بھی اجڑنے لگے۔ جب دیکھا کہ اب تو بھائی بالکل کھانا ہی نہیں بچا، تو کہنے لگے چلو حضور سے چھٹی لے لیں، 6 مہینے چھٹی لے لیں، پھر دوبارہ کام شروع کر دیں گے۔ چھٹی لینے کے لیے مسجد میں آئے تو اللہ نے ڈانٹ پلا دی، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کسی کو کوئی چھٹی نہیں، کسی کو کوئی چھٹی نہیں، میرے پیغام کا پہنچانا تمہارے بیوی بچوں کو روٹی کھلانے سے پہلے ہے۔ اس آیت میں غور کریں گے تو آج جو بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، بیوی بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ بیوی بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کاروبار چھوڑ کے چلے جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ جہاں لکھا ہوا ہے وہاں تو کوئی پڑھتا نہیں، اور جہاں لکھا نہیں وہاں پڑھتے ہیں، تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا مطلب تھا ہلاکت میں نہ ڈالو؟ کہ اجازت نہ لو کاروبار کے لیے چھٹی کی، دو نقصان ہوں گے، آخرت کا بھی دنیا کا بھی۔ ان قریب تو میں روم اور فارس کی حکومتیں دینے والا ہوں، وہ اس سے بھی ہاتھ سے دھو گے، اور میری ناراضگی بھی لوگے کہ میرے نبی کا ساتھ چھوڑ کر اگر تجارتوں میں جاؤ گے۔ لگے رہو، بھوکے پیاسے لگے رہو، میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں تمہارے حال کو، مجھے نہیں پتا تمہیں بھوک ہے۔ فاصبر فإنک بأعیننا، کتنی بڑی تسلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صبر کرو، میں دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ تیرے گھر میں مصیبت آئی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے آئی ہوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ فإنک بأعیننا، میرے سامنے ہو تم۔ اللہ کو بعضوں سے ایسا پیار ہوتا ہے کہ ان کی ضرورتیں اٹکا دیتا ہے، وہ رات کو رو رہے ہیں اللہ کر دے یا اللہ کر دے یا اللہ کر دے، اور فرشتے سفارش کرتے ہیں اللہ تو کر دے تو کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے اس کا رونا اچھا لگ رہا ہے، تھوڑا اور رونے دو، مجھے اس کا رونا اچھا لگ رہا ہے، تھوڑا اور رونے دو۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی آواز سننا پسند نہیں کرتے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز پسند نہیں فرماتے، وہ کہتے ہیں اللہ دے دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو فوراً دے دو تاکہ دوبارہ مجھے نہ پکارے، فوراً دے دو، مجھے دوبارہ نہ کہے، میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتا، جو مانگتا فوراً دے دو۔ جیسے ہم فقیر سے نہیں جان چھڑاتے لے پہلے سر میں کھا، بعض ایسے ہوتے ہیں ادھر ہاتھ اٹھاتے ادھر اللہ دے دیتا ہے کہ میں آواز نہیں سننا چاہتا، اور بعض نیک مطیع فرما بردار، ضرورتیں اٹکی پڑی ہیں، راتوں کو اٹھ رہے ہیں، تہجد پڑی جا رہی ہے، نفل پڑے جا رہے ہیں، آنسو بہائے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے اس کا رونا بڑا اچھا لگا، تھوڑا اور رونے، تھوڑا اور رونے۔ اور بتائیے آنسو کیسے ہیں اس میں؟ ایک حدیث میں آتا ہے جبریل علیہ السلام کا یا اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے، آنسو کا کھاتا اللہ کے پاس ڈائریکٹ ہے، ہمارے پاس کوئی نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ ایک آنسو کا قطرہ دوزخ کے سمندر بجھا دیتا ہے، کیسے لکھیں؟ ایک آنسو کا قطرہ دوزخ کے سمندر بجھا دیتا ہے، کیسے لکھیں؟ اللہ نے اپنے پاس کھاتا الگ لکھا ہوا ہے، وہ آنسوں کا ایک ایک قطرہ کل قیامت کے دن پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہو کے تلے گا۔ ارے ہم تو اپنی امت، یعنی چونکہ ہم اپنا مقام خود نہیں سمجھتے نا، اپنا مقام بھول گئے۔ اور ایک حکایت لکھی ہے، ایک شیر کہیں، شیر کا بچہ گم ہو گیا، بکریوں میں جا کے شامل ہو گیا، بکریوں میں رہتے رہتے بکری ہو گیا، اس کی عادات بکریوں والی، گھاس میں منہ مارے ہیں اور انہیں میں لیٹے لوٹے۔ ایک دفعہ شیر کا گزر ہوا، اس نے دیکھا ارے یہ تو ہمارا بچہ یہاں کیسے پھنسا ہوا ہے، اس کے پاس گیا، پوچھا تو کون؟ اس نے کہا میں بکری۔ انہوں نے کہا نہیں تو شیر؟ کا نہیں میں بکری۔ ارے بھائی تو شیر ہے؟ کا نہیں میں بکری۔ کہا کیسے بکری؟ کا بکریوں میں پڑا میں بکری۔ کہا میرے ساتھ آ، چشمے پہ لے گیا، کہا میرا منہ دیکھ، اس کا منہ دیکھا، کب اپنا منہ دیکھا، اپنا منہ دیکھا، کہنا او ہو میرا بکریوں جیسا منہ تو نہیں ہے، میرا تو اس جیسا ہے۔ کہا میرے ساتھ آ، ساتھ آیا، اس نے ایک بکری پہ وار کیا، کہا دیکھ اب تو بھی کر۔ اور جب اس نے شیر کو جھپٹتے دیکھا، حملہ ور ہوتے دیکھا، تو اس کی حیوانیت جاگ اٹھی، پھر اس نے بھی جھپٹا مارا تو اس کی اپنی قوت واپس لوٹ آئی۔ اب مال روڈ پہ رہتے رہتے بکری ہو گئے، گھروں میں رہتے رہتے بکری ہو گئے، اللہ کے دین پھیلانے کے میدان میں ہوتے تو شیر ہوتے، سوائے کمائی کے غم ہی کوئی نہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہم اپنے دماغ کے خانوں میں غور کریں، قبر کے لیے زاروں قطار روئے ہوں پھوٹ پھوٹ کے، انسانیت کی گمراہی کے لیے زاروں قطار روئے ہوں، بھائی اتنا بڑا مال روڈ ہے اور یہ مسجد شہداء بھرتی نہیں ہے، یہاں ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں جن میں سے کوئی 1% مشکل سے نماز پڑھنے آتے ہیں، باقی 99 کے لیے ہم پھوٹ پھوٹ کے روئے ہوں۔ ہماری دکان پہ گاہک آنے کم پڑ جائیں تو سارے پریشان رو رہے ہیں،